السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ خلیفہ ہارون الرشید اور 4 عجیب و غریب واقعات کا۔ خلیفہ ہارون رشید کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اکثر رات کو بھیس بدل کر بغداد میں گھوما پھرا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی رعایا کا حال خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان کا وزیر جعفر ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ پل پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اندھا پالتی مارے بیٹھا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ خلیفہ نے 1 دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، لیکن فقیر نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے میرے مالک، تو نے جس ہاتھ سے مجھے خیرات دی ہے اسی ہاتھ سے میرے منہ پر تھپڑ مار۔ خلیفہ کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، لیکن جب تک خلیفہ نے اس کو تھپڑ نہیں مارا فقیر نے انہیں وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ خلیفہ نے کہا، بڑے میاں، یہ کیا ظلم ہے کہ میں کسی بوڑھے آدمی کو اپنے ہاتھ سے ماروں اور بلا وجہ گناہگار ہوں۔ فقیر نے کہا، بابا مجھے معاف کرنا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جو کوئی مجھے خیرات دے گا اسی کے ہاتھوں سے تھپڑ کھاؤں گا، اور جب تم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو تم کو بھی میرے اوپر ترس نہ آئے گا۔ آخر مجبوراً خلیفہ نے اس کے تھپڑ مارا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ذرا سی دور جا کر خلیفہ نے وزیر جعفر سے کہا، ضرور اس بوڑھے کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے اتنا عجیب و غریب عہد کیوں کیا ہے۔ تم ایسا انتظام کرو کہ کل صبح یہ فقیر میرے دربار میں آئے۔ جعفر نے کہا، جیسا امیر المومنین کا حکم ہے ویسا ہی ہوگا۔ اب خلیفہ اور آگے بڑھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا لگا کر کہا، خدا کی قسم جب بچوں کو پڑھاتا تھا تب بھی اتنا روپیہ نہیں کمایا۔ خلیفہ یہ سنتے ہی آگے بڑھے اور بولے، جعفر، یہ آدمی استاد تھا لیکن اس کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے، اس کا قصہ بھی سننا چاہیے، اسے بھی کل صبح دربار میں حاضر کرو۔ جعفر نے کہا، جیسا امیر المومنین کا حکم ویسا ہی ہوگا۔ ذرا سی دور جانے کے بعد ان کی نظر ایک بڑی خوبصورت سفید گھوڑی پر پڑی۔ اس پر ایک نوجوان سواری کر رہا تھا اور اس کو بڑی بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کے آس پاس کچھ لوگ کھڑے بڑی بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس طرح پیٹ رہا تھا کہ گھوڑی کے منہ سے کف نکلنے لگا تھا اور اس کی بری حالت تھی۔ خلیفہ کو اس غریب جانور پر بڑا ترس آیا اور اس نے راستہ چلنے والوں سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے کہ ایک آدمی ایک بے زبان جانور کو اتنی بری طرح پیٹ رہا ہے اور تم لوگ کھڑے دیکھ رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے، البتہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی روزانہ اسی وقت یہاں آتا ہے اور اسی طرح اس گھوڑی کو مارتا ہے، لیکن یہ گھوڑی اس کی اپنی ہے، جو چاہے سو کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خلیفہ نے وزیر جعفر سے کہا، کل صبح اس نوجوان کو بھی حاضر کرو تاکہ میں اس کا حال بھی معلوم کروں۔ جعفر نے کہا، جیسا امیر المومنین کا حکم ہے ویسا ہی ہوگا۔ اب خلیفہ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے خیرات بانٹ رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک عام آدمی اس طرح خیرات کرے۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، کل صبح یہ آدمی بھی حاضر ہو تاکہ مجھے اس کی اتنی بہت سی دولت کا حال بھی معلوم ہو۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید اپنے محل واپس چلے گئے۔ اگلے دن خلیفہ دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 4 آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے جنہیں خلیفہ نے پچھلی رات کو بلایا تھا۔ خلیفہ نے سب سے پہلے اس نوجوان کو اشارہ کیا جو اپنی گھوڑی کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور اس سے بولے، اے نوجوان، کل رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم اپنی گھوڑی کو اتنی بری طرح پیٹ رہے تھے کہ وہ لہو لہان ہو گئی تھی، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ تم اس کے ساتھ روزانہ یہی برتاؤ کرتے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جانور بے زبان ہوتا ہے اور سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتا ہے۔ اگر تم اس کا معقول سبب نہیں بتاؤ گے تو میں تم کو بڑی سخت سزا دوں گا۔ یہ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا، اے نوجوان، تم کسی سے مت ڈرو اور اپنی بات کہو۔ اس نوجوان نے یہ سن کر اپنی داستان بیان کی اور بولا، اے امیر المومنین، میرا نام سیدی نعمان ہے۔ میرا باپ بہت مال و دولت چھوڑ کر مرا۔ میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ یہ سوچتا تھا کہ یہی زندگی سب سے اچھی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا گھر بھی بس جائے، میرے گھر میں بھی بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔
اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کر لوں، لیکن مجھے بچپن ہی سے رسم و رواج سے چڑ تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں سے کوئی بالکل اجنبی لڑکی لے آؤں اور اس سے شادی کر لوں۔ یہ سوچ کر میں نے طے کیا کہ جہاں غلاموں کا بازار لگتا ہے وہاں سے کوئی خوبصورت سی لڑکی لے آؤں جس کا کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو۔ میں اس بازار میں جیسے ہی داخل ہوا، میری نظر ایک بہت خوبصورت گوری چٹی لڑکی پر پڑی۔ حالانکہ بازار میں ساری دنیا کے مختلف ملکوں کی ایک سے ایک لڑکیاں تھیں، لیکن مجھے جو لڑکی پسند آئی وہ ان میں سے سب سے خوبصورت اور انوکھی سی تھی۔ میں نے سارے بازار کی سیر کی، لیکن ہر بار گھوم پھر کر اسی لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے سچ پوچھئے تو اتنی خوبصورت لڑکی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی کو کن الفاظ میں بیان کروں؟ آپ اتنے نرم اور ریشمی بالوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ خوبصورت ہرن کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں، چکور کی چال کی بڑائی کرتے ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے منہ مانگے دام دیے اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ خدا کا شکر ادا کیا، اس کے آتے ہی میرے گھر میں ہر طرف اجالا ہو گیا۔ رات کو جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو میں نے اس لڑکی میں ایک عجیب بات محسوس کی۔ جب میں نے اس کے بالوں کو چھوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے اور نرم نرم ریشم کے تاروں کو چھو لیا ہو۔ اب مجھے وہ ہر طرح سے ایک عجیب و غریب چیز معلوم ہونے لگی۔ وہ ہمارے طور طریقوں کو بھی نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے سوچا کہ دھیرے دھیرے سب سیکھ جائے گی۔ جب ہمارے سامنے کھانا لگایا گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے اپنے پاس سے ایک باریک سی ہڈی نکالی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی ننھے سے مردہ بچے کی ہڈی ہو، اور اس نے بڑے آہستہ آہستہ ایک ایک چاول کا دانہ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس نے مشکل سے 10-12 دانے کھائے ہوں گے کہ اپنا ہاتھ روک لیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے پہلے روز تکلف کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ملک میں لوگ اسی طرح کھانا کھاتے ہوں، اس لیے میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے اس کے سونے کے لیے ایک بڑا اچھا کمرہ تیار کیا تھا اور اسے بہت آرام سے وہاں سلا دیا۔ اگلے روز صبح کو میں نے سوچا کہ آج اس کے لیے انگریزی قسم کا کھانا تیار کرواؤں، شاید اسے ہمارا کھانا پسند نہ ہو، لیکن میری بیوی نے اس دن بھی اسی طرح کھانا کھایا۔ اب تو میں پریشان ہو گیا کہ آخر یہ اتنا کھا کر کیسے جیے گی، لیکن یہ تو اس کا روز کا طریقہ تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی تھی اور اس کا طریقہ بھی ایسا تھا کہ خود میری ہمت نہ پڑتی تھی کہ میں اس سے بات کروں۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ 2 ہفتے میں نے کیسے گزارے۔ آخر ایک دن میں نے سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر دیکھوں کہ وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، لیکن اچانک میری نظر جو پچھلے دروازے پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے آہستہ آہستہ دروازے سے نکل رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ اس کے سر کا ایک ایک بال کھڑا ہوا ہے۔ میں اس کو اس عالم میں دیکھ کر کانپ اٹھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا خون جم کر رہ گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ شہر کے راستوں سے اس طرح گزر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے یہاں رہتی آئی ہے اور تمام راستوں کو اچھی طرح پہچانتی ہے۔ آخرکار وہ آبادی سے نکل کر ویرانے میں داخل ہوئی، پھر اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہاں اس کے کسی رشتہ دار کی قبر ہو۔ میں ایک قبر کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر میں سے جیسے کوئی سایہ سا نکلا۔ اس سائے نے ایک نئے مرے ہوئے آدمی کا سر ایک تھالی میں رکھ کر اس کو پیش کیا۔ اس کو دیکھ کر میری بیوی کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور اس نے مجھے جو دیکھا تو ایسے جیسے بھوکی شیرنی اپنے شکار کو دیکھتی ہے، اور اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کیا۔ میرے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر اس نے پڑھ کر جو پھونکا تو میں کتا بن گیا۔ اتنے میں نہ جانے کتنے سائے مجھ پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے مجھے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ میں تو سمجھا کہ اب میں مر جاؤں گا، لیکن پھر جو میں ایک بار بھاگا تو قبروں پر سے کودتا نکل گیا۔ انہوں نے کچھ دور تک میرا پیچھا کیا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ میں گرتا پڑتا شہر میں داخل ہوا، لیکن یہاں پر کتوں نے میرا پیچھا کیا۔ اب میں ان کتوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایک دکان دکھائی دی، میں اس دکان میں داخل ہو گیا۔ یہ دکان ایک کسائی کی تھی۔ کسائی نے کتوں کو بھگایا اور میرے سامنے گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور دم ہلانے لگا۔ میں اس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے گوشت کا لالچ نہیں ہے،
बल्कि मैं तो तेरे कदमों में पड़ा रहना चाहता हूँ। उसने मुझे मारने के लिए एक लकड़ी उठाई। चुनांचे मैं उस दुकान से निकलकर भागा। उसके पास ही एक नान बाई की दुकान थी। वो बैठा रोटी खा रहा था। उसने मुझे देखकर एक रोटी का टुकड़ा मेरी तरफ फेंका। मैंने उसे उठा लिया और दुम हिलाने लगा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उस नान बाई ने जैसे मेरे दिल की बात समझ ली। उसने मुझे रहने के लिए अपनी दुकान का एक कोना दे दिया। अब मैं बड़े आराम से उस कोने में पड़ा रहता। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखता और मैं भी उससे बहुत मानूस हो गया। अब तो मैं हर वक्त उसके पास रहता। जब वो कहीं जाता, सीटी बजाता और मैं उसके साथ हो लेता। इस तरह नान बाई के यहाँ रहते हुए मुझे कई हफ्ते हो गए। इत्तेफाक से एक रोज एक बूढ़ी औरत दुकान में रोटी खरीदने के लिए आई। वो पैसे देकर दुकान से बाहर जा रही थी कि नान बाई ने सिक्कों को परखा तो क्या देखता है कि उसमें एक सिक्का खोटा है। उसने बुढ़िया को आवाज देकर कहा, बड़ी बी, अगर बुरा न मानो तो ये सिक्का वापस ले लो और दूसरा सिक्का दे दो। बुढ़िया ने गुस्सा होकर कहा, वाह, दूसरा क्यों दे दूं? क्या ये सिक्के मेरे बनाए हुए हैं? बड़ा आया कहीं से दूसरा सिक्का लेने वाला। अब तो नान बाई को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं ये खोटा सिक्का लेकर क्या करूंगा? इसे तो ये कुत्ता भी देखकर बता सकता है कि खोटा सिक्का है। चुनांचे उसने बुढ़िया को जलील करने के लिए वो तमाम सिक्के मेरे सामने फेंक दिए और बोला, जरा देखकर तो बताना इसमें कौन सा सिक्का खोटा है। मैंने अपने पंजों से एक एक सिक्के को हटाया और खोटा सिक्का निकाल दिया। ये देखकर नान बाई हैरत में रह गया और चीखकर बोला, अरे देखो तो खुदा की कुदरत, ये कुत्ता कितना होशियार है कि इसने ये खोटा सिक्का पहचान लिया। बुढ़िया बेहद शर्मिंदा हुई और उसने फौरन दूसरा सिक्का दे दिया और चुपचाप चली गई। अब तो नान बाई इतना खुश हुआ कि उसने पास पड़ोस के दुकानदारों को बुलाया और मेरा ये कारनामा खूब बड़ा चढ़ाकर लोगों को सुनाया। ये सुनकर हर एक हैरत में पड़ गया, क्योंकि किसी ने ऐसा कुत्ता नहीं देखा था जो खरे खोटे में फर्क कर सके। अब तो ये हाल था कि जिसे देखिए खोटे सिक्के लाकर मेरा इम्तिहान ले रहा था। मैं भी बड़ी फुर्ती के साथ खरे सिक्कों में से खोटे सिक्के को ढूंढ लेता। अब तो मेरी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई और लोग बड़े शौक से मुझे देखने आते। नान बाई की दुकान पर मुझे देखने के लिए हर वक्त भीड़ लगी रहती और उसकी दुकान खूब चलने लगी। कसाई ये देखकर जलने लगा। वो सड़क के कुत्तों को मेरी तरफ दौड़ाता, लेकिन नान बाई खूब अच्छी तरह मेरी हिफाजत करता, इसलिए मुझे किसी से डर न लगता। इसके अलावा तमाम आने जाने वाले मुझे पहचानने लगे थे, इसलिए जहाँ कोई मुझे देखता तो वो दूसरे कुत्तों से खुद ही मुझे बचाता। गरज इस तरह मेरी जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी। एक दिन एक बुढ़िया उसकी दुकान में रोटी लेने आई। उसके पास एक खोटा सिक्का था। उसने और लोगों की तरह बहुत से सिक्कों में ये सिक्का डालकर मेरे सामने फेंक दिया। मैंने पंजों से वही सिक्का उठा लिया। उस औरत पर इसका बड़ा असर हुआ। जब वो बाहर जाने लगी तो उसने मुझे इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। ये औरत मुझे अपने साथ लेकर घर में दाखिल हुई। मुझे बड़े प्यार से अंदर ले गई। वहाँ कमरे में एक लड़की बैठी थी। वो कारचूबी काम के बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, यही वो कुत्ता है जो खरे खोटे सिक्के पहचान लेता है, लेकिन मुझे ये आम कुत्तों जैसा नजर नहीं आता। इसमें कोई खास बात जरूर है। बुढ़िया की ये लड़की जादू जानती थी। वो बोली, अम्मा, अगर ये बात है तो अभी मालूम हो जाता है। मैं अभी अपना काम करती हूँ। ये लड़की पानी से भरा हुआ एक बर्तन लेकर आई। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर फूंका और उसमें से कुछ पानी हाथ में लेकर मेरे ऊपर छिड़का और बोली, अगर तुम वाकई कुत्ते हो तो कुत्ते रहो, लेकिन अगर तुम आदमी हो तो अपनी असली सूरत पर आ जाओ। उसकी जबान से ये अल्फाज निकले थे कि मैं फिर आदमी की तरह खड़ा हो गया। मैं आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। फिर एकदम से मैं उसके कदमों में गिर पड़ा और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। खुदा करे कि तुम बहुत दिन जिंदा रहो। तुमने मेरे साथ जो एहसान किया है मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता और कभी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। फिर मैंने उनको अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने एक एक लफ्ज बड़े गौर से सुना। बुढ़िया ने कहा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि फिर से आदमी बन गए, वरना सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती। अलबत्ता ये तुमने क्या किया था कि अपने शहर को छोड़कर एक अजनबी औरत से शादी कर ली। तब मैंने उससे कहा, अम्मा, मुझसे बड़ी गलती हुई और खुदा ने मुझे इसकी पूरी पूरी सजा दे दी। अब मेरी दरख्वास्त है कि अगर मुझे अपनी लड़की के लायक समझें तो मैं आपकी लड़की से शादी कर लूं। बुढ़िया ने अपनी लड़की से पूछा, बेटी, तुम भी बताओ कि क्या तुमको ये रिश्ता पसंद है? मुझे तो ये नौजवान बहुत अच्छा मालूम होता है।
لڑکی نے کہا اماں جیسی تمہاری مرضی، مجھے اس میں کیا عذر ہے، لیکن ابھی تو ان کو اس چڑیل سے بچانا ہے، کہیں وہ پھر ان کو مصیبت میں نہ ڈال دے، اس لیے اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور ذرا سی دیر بعد واپس آ کر بولی میں نے اپنی کتابوں میں دیکھا وہ عورت موجود ہے، لیکن اس وقت وہ گھر سے باہر ہے، اس نے نوکروں پر بھی اثر ڈالا ہے، گویا تمہارے نہ ہونے سے وہ بہت پریشان ہے۔ تم اس وقت اس کے پہنچنے سے پہلے سیدھے گھر جاؤ اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے جاؤ، جیسے وہ گھر میں داخل ہو اس پر پانی چھڑک دینا اور کہنا بس اب تم عورت سے گھوڑی بن جاؤ۔ وہ فوراً گھوڑی بن جائے گی۔ اس کے بعد تم اس کو خوب چابک سے مارنا، اتنا مارنا کہ اس کے جسم سے خون نکلنے لگے، اور اسی طرح روزانہ پٹائی کرنا۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں اپنے گھر پہنچا، ذرا سی دیر میں وہ گھر میں داخل ہوئی، میں پہلے سے تیار تھا، اسے دیکھتے ہی میں نے اس پر پانی چھڑک دیا اور کہا اے چڑیل اب تو عورت سے گھوڑی بن جا۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ وہ گھوڑی بن گئی۔ اس کے بعد میرا یہ روز کا پروگرام بن گیا کہ میں پل والے میدان میں روزانہ رات کو آتا ہوں اور اس گھوڑی کی خوب پٹائی کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا تو کہا اے نوجوان اب میری سمجھ میں پوری بات آ گئی، واقعی اس عورت کو ٹھیک سزا مل رہی ہے، لیکن تم اپنی نئی بیوی سے کہہ کر ایسی ترکیب کرو کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے اور تمہارا بھی اس روز کی مار پیٹ سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے خیرات دے رہا تھا اور اس سے پوچھا کل رات میں نے تم کو پل کے پاس بڑی فیاضی سے خیرات کرتے دیکھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ تمہاری زندگی میں ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے تم کو اتنا مخیر کر دیا ہے، تم بھی اپنی زندگی کا حال سناؤ۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین میری کہانی بھی بہت عجیب و غریب ہے، میرا نام خواجہ حسن ہے، میرے باپ دادا رسی بٹنے اور بیچنے کا کام کرتے ہیں، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اس لیے لوگ مجھے خواجہ حسن رسن فروش کہتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا اور بڑی تنگی سے گزر بسر کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسی کا کام ایسا کام نہیں ہے کہ اس میں لوگ زیادہ روپیہ کما سکیں، لیکن میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا رسیوں کو لپیٹ رہا تھا کہ اتنے میں شہر کے دو دولت مند حضرات میری دکان میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جس کا نام سعد تھا اپنے دوست سعدی سے کہہ رہا تھا میرے دوست میں تمہاری بات کو کاٹنا نہیں چاہتا، لیکن اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ تدبیر سے حاصل کرتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو وہ تدبیر بھی کیا کرے، ایسے موقع پر تدبیر بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے بغیر روپیے کے کیسے کام کرے۔ سعدی نے کہا میرے پیارے دوست مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو تقدیر کا قائل ہوں، میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی تقدیر کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ تقدیر کسی کو بادشاہ سے فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتی ہے، ویسے آدمی لاکھ تدبیر کرے لیکن کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ کسی کو تم کتنے ہی روپیے کیوں نہ دے دو، لیکن اگر اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو وہ اس روپیے سے بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ روپیہ بھی بیکار جائے گا۔ سعد نے کہا بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کبھی قائل نہیں کر سکتے، اس لیے کیوں نہ ہم اپنی بات کا تجربہ کریں اور اس کے لیے کسی غریب آدمی کو ڈھونڈیں، کچھ روپیہ اسے دے دیں اور پھر اسے دیکھیں کہ وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے یا نہیں۔ سعدی نے کہا اچھا بھائی یہی صحیح ہے، لیکن اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، حسن رسن فروش ہی پر اس کا تجربہ کیا جائے، یہ آدمی غریب بھی ہے اور محنتی بھی۔ سعد نے بھی یہ رائے پسند کی اور اس نے مجھ سے کہا اے حسن میں جانتا ہوں کہ تمہارے بال بچے ہیں اور تم بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہو، لیکن اس کے لیے تم مجبور بھی ہو، اس لیے کہ اس کام میں تم کو جو کچھ ملتا ہے تمہارا خرچ اس سے زیادہ ہے، چنانچہ تمہارا کاروبار بڑھ نہیں پاتا۔ میں تم کو سونے کے 200 دینار دیتا ہوں، تم اسے لے لو اور اپنے کاروبار کو خوب بڑھاؤ، مجھے یقین ہے کہ تمہارا کاروبار خوب ترقی کرے گا۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا، میں نے ان دونوں حضرات کو دعا دی اور یہ رقم قبول کر لی اور ان سے کہا میں اب اتنی بڑی رقم سے اپنے کاروبار کو اتنا بڑھاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا کاروبار بہت ترقی کرے گا۔ سعد کو میری بات سے اطمینان ہو گیا اور اس نے سونے کے 200 دینار کی تھیلی میرے حوالے کر دی۔
میں نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے میری دکان سے چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میں اب اتنی بڑی رقم رکھوں تو کہاں رکھوں، میرا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے۔ آخر میری سمجھ میں ایک بات آ گئی۔ میں نے اس میں سے 10 دینار تو خرچ کے لیے نکالے اور 190 دینار اپنی پگڑی میں خوب اچھی طرح رکھے، اور یہ سوچا کہ اس سے بہتر جگہ اور کیا ہوگی۔ اب میں نے رسی بٹنے کے لیے کچھ سن خریدی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ برسوں گزر گئے، میں نے اور میرے بچوں نے گوشت کی شکل نہیں دیکھی، کیوں نہ آج بھیڑ کا گوشت کھایا جائے۔ چنانچہ میں نے بازار سے ایک بھیڑ کی ٹانگ خریدی اور اسے لے کر چلا۔ ابھی اس کو لے کر چلا ہی تھا کہ اتنے میں ایک چیل نے زور سے جھپٹا مارا، بھیڑ کی ٹانگ منہ میں دبائی اور میری پگڑی پنجوں سے پکڑ کر اڑ گئی۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ راستہ چلنے والوں نے بہت بار شور مچایا، لیکن ذرا سی دیر میں چیل یہ جا وہ جا نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو سارا حال سنایا۔ اس کو بھی سن کر افسوس ہوا، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کرتی۔ آخر میں رو پیٹ کر بیٹھ گیا اور میری زندگی جو کی تو رہی۔ میں نے یہ قصہ پڑوسیوں کو بھی سنایا، لیکن ان کو یقین نہیں آیا، اور بچے مجھے دیکھ کر چلاتے، وہ دیکھو حسن رسن فروش کو، جس کا پگڑی کے ساتھ دماغ بھی چیل لے گئی۔ الغرض کسی نہ کسی طرح 10 مہینے گزر گئے کہ ایک دن سعد اور سعدی دکان میں داخل ہوئے۔ سعد نے آتے ہی کہا، آؤ ذرا اپنے دوست حسن کا حال معلوم کریں کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، یقیناً اب تو وہ بہت زوروں پر ہوگا۔ سعدی نے کہا، ارے بھائی، تم تو غلہ پکنے سے پہلے کاٹنے کی بات کر رہے ہو، مجھے تو حسن کے حال میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، وہ دیکھو اس کا تو وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ تب سعد نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، ارے بھائی حسن، کیا معاملہ ہے؟ تم تو واقعی اسی حال میں ہو، میں تو سمجھا کہ تم نے بہت ترقی کی ہوگی، آخر قصہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے آقا، میں کیا عرض کروں کہ تقدیر نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ سنایا۔ میں جب یہ قصہ بیان کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سعدی چپ چاپ مسکرا رہا تھا۔ سعد نے کہا، بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آتا، بھلا کہیں چیل بھی اس طرح روپیے لے کر اڑ سکتی ہے؟ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ سب دینار عیش و عشرت میں ختم کر دیے۔ خیر، میں اپنی بات سے مایوس نہیں ہوں، میں تم کو پھر 200 دینار دے کر ایک موقع اور دیتا ہوں، کیونکہ ایک ہی بار کا تجربہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر مجھے 200 سونے کے دینار دے دیے اور بولا، دیکھو اب اسے پگڑی میں مت رکھنا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دکان سے باہر چلے گئے۔ اس بار میں نے سوچا کہ میں کسی کو یہ راز نہ بتاؤں گا، ویسے ہی لوگ کیا کم میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ہی شام کو میرے بیوی بچے باہر گئے، میں نے یہ تھیلی ایک مٹکی میں چھپا دی جس میں بھس بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے صرف 10 دینار اپنا سن خریدنے کے لیے نکالے اور بازار کی طرف چلا گیا۔ جب میں بازار گیا تو میرے پیچھے ایک آدمی سر دھونے کی خل بیچنے کے لیے وہاں آیا۔ میری بیوی کے پاس روپیے پیسے تو تھے نہیں، اس نے اسی بھس کی مٹکی کو دے کر اس آدمی سے خل بدل لی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اس میں نے 190 سونے کے دینار رکھے ہیں۔ جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مٹکی غائب تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا، وہ مٹکی کہاں ہے؟ میری بیوی نے خوش ہو کر یہ خبر سنائی کہ اس نے کھل کے بدلے میں اس بھوسی کی مٹکی کو بدل دیا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، تم نے میری اور اپنے ان بچوں کی تقدیر کو مٹی کے مول دے دیا ہے۔ ہائے، یہ میری آخری امید تھی جو ختم ہوئی۔ پھر میں نے اس کو سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر تو اس کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ ہائے، یہ میں نے کیا کیا؟ اب اس آدمی کو کہاں ڈھونڈوں؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو اس بات پر بھی غصہ آتا تھا کہ میں نے اس پر بھروسہ کیوں نہیں کیا اور اس کو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی، ورنہ ایسا ہوتا ہی کیوں؟ بات بھی سچ تھی۔ وہ بہت چیخی چلائی۔ پھر میں نے اسے خاموش کیا اور کہا کہ ہمارے پڑوسی سنیں گے تو اور ہنسیں گے، ایسے ہی وہ ہمارا کیا کم مذاق اڑاتے ہیں۔ خیر، کسی نہ کسی طرح سے وہ وقت گزر گیا اور ہم اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہے اور کچھ دنوں میں اس بات کو بالکل بھول گئے۔ البتہ مجھے اپنے ان ہمدردوں کا خیال آ کر افسوس ہوتا کہ وہ اب آئیں گے تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس بار وہ بہت دنوں کے بعد ادھر آئے۔ ابھی وہ دکان کے باہر ہی تھے کہ مجھے ان کی آواز سنائی دی، جیسے وہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں۔ اب دیکھو ہمارے حسن کا کیا حال ہے۔
میرا تو خیال ہے کہ اس کا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوگا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ ابھی وہی کا وہی ہوگا، کہیں روپیے سے بھی آدمی ترقی کرتا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ دکان کے اندر داخل ہوئے۔ میں اپنی رسی بٹنے کے کام میں اسی طرح مصروف رہا جیسے میں نے انہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ اتنے میں انہوں نے مجھے بڑے زور سے سلام کیا۔ میں نے سر اٹھا کر جواب دیا اور اپنی ساری بپتا ان کو سنا دی۔ سعد نے کہا، بھائی میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چیل کیسے اتنا روپیہ لے گئی اور اب یہ خوانچے والا اس کو لوٹ کر لے گیا، لیکن مجھ میں اور تجربہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ البتہ یہ یقین ہے کہ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے، آدمی تقدیر کے سامنے بے بس ہے۔ سعدی نے ایک شیشے کا سکہ اٹھایا اور حسن کو دیتے ہوئے کہا کہ میرا دوست بہت دولت مند ہے جو اس نے 400 دینار دے ڈالے۔ میں تو یہی دے سکتا ہوں جسے مچھیرے اپنے جال میں استعمال کرتے ہیں، شاید یہ تم کو کبھی بہت دولت مند بنا دے۔ میں نے اسے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سعد نے بڑے زور سے کہا لگایا۔ میں نے ان دونوں کو بہت ادب سے سلام کیا، پھر دونوں دوست چلے گئے۔ رات کو جب میں لیٹا تو میں نے وہ سکہ اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا اور سو گیا۔ ابھی آدھی رات ہوئی تھی کہ ہمارے پڑوسی مچھیرے کی بیوی نے ہمیں جگا دیا۔ دراصل مچھیرا شکار پر جا رہا تھا اور جال کا ایک سکہ جو اس میں بندھا رہتا تھا کہیں گر گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ بازار میں دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ مجبوراً اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ پڑوسن کو جگا کر اس سے پوچھے، شاید اس کے پاس کوئی شیشے کا سکہ مل جائے تو میرا کام بن جائے، ورنہ پھر آج مچھلی پکڑنے نہیں جا سکیں گے۔ چنانچہ اس کی بیوی ہمارے یہاں آئی اور کہنے لگی، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اتنی رات گئے جگا رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے شوہر کو جال کے لیے ایک شیشے کے سکے کی ضرورت ہے تاکہ وہ شکار پر جائے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ٹکڑا ہو تو دے دو۔ مجھے ایک دم سے اپنا شیشے کا سکہ یاد آ گیا جو سعدی نے مجھے دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو پڑوسی کی مدد کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ میں نے وہ شیشے کا سکہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ یہ سکہ پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، تم لوگوں نے اس وقت میری بڑی مدد کی ہے۔ اب جو پہلی مچھلی اس جال میں آئے گی وہ میں تمہیں لا کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مچھیرے نے جو جال ڈالا تو سب سے پہلے ایک بڑی سی مچھلی جال میں آئی اور اس کے بعد اس نے چھوٹی چھوٹی بہت سی مچھلیاں پکڑی۔ اس نے شام کو وہ چھوٹی مچھلیاں تو بازار میں بیچ ڈالی، لیکن وہ بڑی مچھلی لا کر حسن کو دی اور بولا، بھائی حسن، یہ معمولی تحفہ قبول کر لو، تم نے میری بڑی مدد کی۔ میں نے کہا، بھائی ایک ذرا سے شیشے کے سکے کے بدلے تم اتنی بڑی مچھلی لے آئے، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا، سعدی نے سچ کہا تھا، یہ دیکھو ایک ذرا سے شیشے کے ٹکڑے سے اتنی بڑی مچھلی ملی جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتی۔ یہ شیشے کا سکہ ہمارے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ حسن کی بیوی نے کہا، یہ تو صحیح ہے کہ ایسی مچھلی مشکل سے ملتی ہے، مگر اس کو پکانے کے لیے ہمارے پاس گھی کہاں سے آئے گا؟ حسن نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، تم اس کے ٹکڑے کر کے اس کو بھون کر کھلا دو۔ حسن کی بیوی نے جو مچھلی کا پیٹ کاٹا تو اس میں ایک چمکتی ہوئی چیز نکلی۔ اب جو اسے دھویا تو وہ اور زیادہ چمکنے لگی۔ یہ انڈے کے برابر تھا۔ ہم نے اسے اٹھا کر بچوں کو دے دیا تاکہ بچے اپنی ماں کو زیادہ پریشان نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد اب جو ہم کمرے میں گئے تو وہاں خوب روشنی ہو رہی تھی، حالانکہ اس وقت کسی نے چراغ نہیں جلایا تھا۔ اب تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے بیوی سے کہا، دیکھو سعدی کے سکے سے فائدہ ہوا کہ اب ہمیں تیل کا خرچ بچ گیا، اب تو ہم اسی سے کام چلائیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ خوب مزے میں مچھلی کھا کر سو گئے۔ صبح کو اٹھے تو ذرا سی دیر میں اس عجیب و غریب چراغ کا حال سارے محلے کو معلوم ہو گیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک یہودی جوہری رہتا تھا، اس کی بیوی بھی دیکھنے آئی اور میری بیوی سے بولی، پڑوسن جی ذرا میں بھی تو وہ انڈا دیکھوں جس کا سارے محلے میں چرچا ہے۔ حسن کی بیوی نے اسے دکھایا تو وہ خوش ہو کر بولی، پڑوسن بھی ایسا ہی ایک انڈا ہمارے پاس ہے، اگر تم اس کو ہمارے ہاتھ بیچ دو تو میں اس کے بدلے تم کو 10 دینار دوں گی۔ بچوں نے جو یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے کسی قیمت پر نہ بیچیں گے۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ یہودی کی بیوی 10 دینار میں اسے خریدنا چاہتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے، ورنہ بھلا یہودی اور اسے خریدے۔ میں نے بیوی سے کہا، دیکھو وہ یہودن پھر آئے گی، لیکن تم مجھ سے پوچھے بغیر اسے مت بیچنا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ شام کو وہ یہودن آئی اور بولی، خدا نے تم کو یہ چیز دی ہے اور میرے پاس اس کا جوڑا ہے،
میرے شوہر نے کہا ہے کہ 20 دینار دے کر لے لو، اگر تم دے سکو تو اچھا ہے، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جوڑا پورا ہو جائے گا، ورنہ اس کے دام اتنے کہاں ہیں۔ میری بیوی نے کہا میں اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے میں کیا کہوں۔ ذرا سی دیر کے بعد میں گھر آ گیا۔ یہودن نے میرے سامنے بھی وہی بات کہی۔ میں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ اشارے سے منع کر دیا۔ میری بات سن کر یہودن کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ میری خوشامد کرنے لگی۔ میں نے کہا میں ہرگز اتنا سستا نہیں بیچ سکتا۔ یہودن نے کہا اچھی بات ہے، اگر تم 20 دینار میں نہیں دیتے تو 50 دینار میں دے دو۔ میں نے صاف منع کر دیا، میں نے تم سے منع کر دیا کہ میں اتنا سستا ہرگز نہیں بیچ سکتا۔ اس پر وہ بڑی تیزی سے چلی گئی، لیکن پھر پلٹ کر آئی اور بولی اچھی بات ہے، تو لاؤ، پھر 100 دینار میں تو دے دو گے۔ ویسے میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا بی پڑوسن، تم نہیں جانتی کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اگر تم اس کے 1 لاکھ دینار دینے کے لیے تیار ہو تو لے سکتی ہو، میں اس سے 1 پیسہ کم پر نہیں بیچوں گا۔ تم چاہو تو دوسرے جوہری سے اس کے دام معلوم کر سکتی ہو۔ جب اس نے میری بات سنی تو پہلے گھبرا گئی، پھر بولی دراصل یہ خرید و فروخت کا کام میرا شوہر کرتا ہے، اب میں کہوں گی کہ وہ خود اس کو دیکھ لے، اگر وہ پسند کرے گا تو خود خرید لے گا۔ البتہ تم سے ایک بات یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ دیکھ نہ لے تم اس کو ہرگز نہ بیچنا۔ میں نے کہا بی پڑوسن، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ عورت چلی گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کوئی قیمتی چیز ہے، اور سمندر میں ایسے بیش بہا خزانے ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہودی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، اس کے بعد بولا میری بیوی وہ انڈا خریدنا چاہتی ہے اور ضد کر رہی ہے کہ اسے ضرور خریدو۔ تم جانتے ہو کہ عورت کی ضد تو پوری کرنی ہی پڑتی ہے، اس لیے مجبوراً میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ میں نے کہا بھائی، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا، دراصل غلطی سے میری زبان سے اس کی قیمت نکل گئی۔ تمہاری بیوی نے بہت زور دیا، ورنہ یہ تو 10 لاکھ دینار میں بھی مہنگا نہیں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو میں اس کے 1 لاکھ دینار لوں گا، اور اس وقت کے بعد ہرگز تمہارے ہاتھ نہیں فروخت کروں گا۔ یہودی سمجھ گیا کہ میں واقعی اس سے کم میں نہ بیچوں گا، تو مجھ سے بولا اچھا لاؤ، تمہاری ضد ہے تو یہی صحیح۔ باہر میرے ملازم 1 لاکھ سونے کے دینار لیے کھڑے ہیں۔ میں نے جو دروازہ کھولا تو واقعی وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہودی نے فوراً وہ رقم میرے سامنے گن دی اور میں نے انڈا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے لے کر چلا گیا۔ اب تو میں لکھ پتی بن چکا تھا، اور اتنی دولت دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے رسی بنانے والے تھے ان سب کا ایک جلسہ کیا اور کہا میرے بھائیو، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو میری ذات سے فائدہ پہنچے، اس لیے تم لوگ میری طرف سے کام کرو۔ میں ہر روز تمہاری مزدوری دوں گا اور تم کو اپنی روزی کی فکر نہ رہے گی اور مزے کی زندگی گزارو گے۔ میری بات سن کر یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور اب یہ سب میرا کام کرنے لگے۔ چند روز کے اندر یہ کام بہت بڑھ گیا، رسی بٹھنے والے بھی خوشحال ہو گئے اور میرا کاروبار بھی چل نکلا، اور میری دولت دن دونی رات چوگنی بڑھنے لگی۔ اس کے بعد میں نے بڑا شاندار مکان بنایا اور ایک شاندار دکان کھولی۔ ایک دن کیا ہوا کہ سعد اور سعدی مجھ سے ملنے آئے۔ وہ سیدھے میری پرانی دکان میں پہنچے جو ان دنوں بند تھی۔ وہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، لیکن پڑوس کے دکانداروں نے بتایا کہ میں اب بغداد کے دولت مند دکانداروں میں ہوں۔ یہ سن کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور سیدھے میرے نئے مکان میں آئے۔ ملازمہ نے بتایا کہ سعد اور سعدی نامی 2 آدمی مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں ننگے پاؤں دوڑا گیا اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا اور انہیں اپنی ساری داستان سنائی۔ سعدی نے کہا دیکھا میرے دوست، یہ ہے تقدیر کے کھیل۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے لڑکے کھیلتے ہوئے آئے اور بولے بابا دیکھو کتنا اچھا چیل کا گھونسلہ ہے، جب چیل اڑ گئی تو ہم اٹھا لائے۔ یہ کپڑے کا گھونسلہ ہے اور اس میں چیل کے ننھے منھے بچے ہیں۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو یہ میری ہی پگڑی تھی۔ میں نے پگڑی سے چیل کے بچوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور پگڑی جو کھولی تو اس میں 190 دینار تھے۔ اب تو سعد کو یقین آ گیا کہ واقعی میں سچا تھا اور میری پگڑی کو چیل اڑا کر لے گئی تھی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ایک غلام مٹکا لیے آ رہا ہے۔
وہ غلام کہنے لگا کہ یہ بھوسی ہے جو میں گھوڑے کے لیے بازار سے لایا ہوں۔ اب جو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس میں 190 دینار کی تھیلی تھی جو میں نے اپنی بیوی سے چھپا کر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر سعد اور سعدی بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے ان سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سچ مچ میری پگڑی چین لے گئی تھی اور یہ کہ میری بیوی نے غلطی سے کھل کے بدلے میں بھوسی کا مٹکا دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں، سعد اور سعدی تینوں ایک ساتھ دوستوں کی طرح رہنے لگے۔ میرے کاروبار نے بہت ترقی کی۔ اس روز سے میرا یہ دستور ہے کہ میں پل پر جا کر دونوں ہاتھوں سے خیرات کرتا ہوں اور اس کے باوجود میری دولت بڑھتی جاتی ہے۔ خلیفہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر سے اشارہ کیا۔ وزیر نے ایک صندوقچی لا کر رکھا، اس میں وہی انڈا تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ جس دن تم نے بیچا اسی دن میں نے اسے خرید لیا۔ اب خلیفہ نے استاد سے کہا کہ سامنے آؤ اور اپنی کہانی سناؤ۔ امیر المومنین، میرا قصہ بھی کچھ کم انوکھا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی ایک استاد کی حیثیت سے شروع کی۔ میرے مدرسے میں 24 بچے پڑھتے تھے۔ میں ان بچوں پر بڑی سختی کرتا تھا اور انہیں ذرا بھی کھیلنے کودنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے انہیں چھٹی نہ دیتا۔ وہ دن بھر پڑھتے اور پڑھنے کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام نہ تھا، یہاں تک کہ کبھی ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکتے تھے۔ ان پر اتنی سختی کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں آج اس حال میں پہنچ گیا ہوں۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا کہ اتنے میں سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک آواز میں بولے، مولوی صاحب، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا ہے۔ ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان کو دیکھ کر اور ان کی بات سن کر واقعی ایسا لگا کہ جیسے میں سچ مچ بیمار ہوں۔ لیکن میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو۔ ذرا سی دیر کے بعد میرے سب سے بڑے شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا، خدا کرے کہ آپ جلد اچھے ہو جائیں۔ اس وقت بہتر ہے کہ آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ لڑکوں کو پڑھا دوں گا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے اپنے اس شاگرد کو پڑھانے کے لیے کہہ دیا اور خود گھر میں چلا گیا۔ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا، میری طبیعت خراب ہے، جلدی سے بستر لگا دو۔ میں بڑے زور زور سے کرہ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر میرے اس بڑے شاگرد نے دستک دی اور میری بیوی کو 24 درہم دیے اور کہا، مولوی صاحب کی صحت کے لیے ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ یہ درہم لڑکوں نے مولوی صاحب کے علاج کے لیے اکٹھا کیے ہیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میرے اوپر لڑکوں کی اس محبت کا بہت اثر ہوا اور میں نے انہیں اس روز کی چھٹی دے دی۔ وہ لڑکے خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ میں تمام دن اپنی بیماری کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن جب وہ لڑکا مجھے دیکھنے آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ تمام لڑکے آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ آرام کیجئے، ہماری فکر نہ کیجئے۔ میرے دل پر اس کا بہت اثر ہوا۔ میں نے اس سے کہا، آج تم ہی لڑکوں کو پڑھا دو۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو خبر سنانے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہر روز اسی طرح آتا اور مجھے دیکھ کر اور پریشان ہوتا اور میں اس سے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے کہہ دیتا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک بار پھر وہ 24 درہم لے کر آیا اور اس نے بہت پریشان ہو کر کہا، آپ کے شاگردوں نے علاج کے لیے یہ روپیے دیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ اس بات کا میرے اوپر اور زیادہ اثر ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ بیماری میرے لیے نعمت ہو گئی ہے کہ اتنا روپیہ گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ لیکن چند روز میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں بیمار نہیں ہوں، یہ لڑکے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر کسی طرح مجھے گھر بیٹھے روپیہ ملتا رہے تو میرا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ میں بھی ان سے یہی کہتا رہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، کوئی غذا ہضم نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں نے اس زمانے میں جو غذا کھائی وہ مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا جب گھر میں داخل ہوا تو میں انڈا کھانے ہی والا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سارا انڈا گرم گرم منہ میں رکھ لیا۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو میرا کلہ پھولا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کا منہ پک گیا ہے، اس میں مواد ہے، اس مواد کو نکال دینا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ میں غسل خانے کی طرف بھاگا اور میں نے اندر جا کر اسے اگل دیا، لیکن میرا سارا منہ بری طرح جل چکا تھا۔ چنانچہ اس میں سچ مچ مواد پڑ گیا اور مجھے جراح سے آپریشن کرانا پڑا، جس سے میری شکل اتنی خراب ہو گئی کہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ جب میرا زخم ٹھیک ہو گیا تو پھر میں نے لڑکوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔
اب تو میں ان پر اور زیادہ سختی کرتا اور ذرا سی بات پر سخت سے سخت سزا دیتا۔ وہ میرے اشاروں پر عمل کرنے لگے۔ جہاں میں کھانستا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہ رحم کرے، اور میں کہتا جاؤ تم کو معاف کیا۔ اس طرح بہت دنوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز میں لڑکوں کو گھمانے کے لیے لے گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد پیاس لگی، وہاں کنواں نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ میں کنویں کے نیچے جا کر خود پانی لے آؤں۔ وہاں کوئی رسی تو تھی نہیں۔ میں نے کئی پگڑیوں کو ایک ساتھ باندھا اور اپنی کمر میں گانٹھ لگا لی اور لڑکوں سے کہا کہ مجھے کنویں میں اتار دو۔ ابھی وہ مجھے نیچے اتار رہے تھے کہ اچانک مجھے کھانسی آ گئی۔ کھانسی کا آنا تھا کہ ان کے ہاتھ سے پگڑی چھوٹ گئی۔ میں دھڑام سے پانی میں گرا اور وہ ہاتھ باندھ کر عادت کے مطابق بولے اللہ رحم کرے۔ میں اس کا جواب کیا دیتا؟ میں ڈوبا تو نہیں، البتہ میرے پاؤں کی 2 ہڈیاں اور ایک کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں بڑے زور سے چیخ رہا تھا، لیکن لڑکے مارے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر مجھے کچھ راہگیروں نے نکالا اور ایک گدھے پر بٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ اس روز سے آج تک میری حالت خراب ہے۔ میں نے پڑھانے کا کام چھوڑ دیا ہے اور سڑک پر بھیک مانگتا ہوں تاکہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ یہ ہے میری کہانی۔ اب خلیفہ نے اس اندھے فقیر سے کہا کہ تم اپنی کہانی سناؤ کہ خیرات لینے کے بعد تھپڑ مارنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اندھے فقیر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ امیر المومنین، مجھے بابا عبداللہ کہتے ہیں۔ میرے ماں باپ میرے لیے بہت سی دولت چھوڑ کر مرے۔ میں نے بڑی بے دردی سے خرچ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت تھوڑے سے درہم بچے۔ اب مجھے ہوش آیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی کوئی ترکیب کرنا چاہیے، چنانچہ میں نے 80 اونٹ خریدے اور انہیں کرائے پر چلایا کرتا۔ اس طرح مجھے فائدہ ہوا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کسی طرح میں اتنا روپیہ کماؤں، اتنا روپیہ کہ ایک دن دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بن جاؤں۔ چنانچہ دن بھر میں اسی دھن میں مبتلا رہتا۔ ایک دن میں اونٹوں پر مال لاد کر بصرہ لے گیا۔ وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک جگہ راستے میں اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی میں اپنا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ ایک درویش آیا اور وہ آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ اس نے اپنا کھانا نکالا اور پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا، اور یہ بھی کہا کہ میری آرزو ہے کہ ایک دن میں دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بن جاؤں۔ میری یہ بات سن کر وہ درویش ہنسا اور بولا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، اس میں تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ پھر تمہارے پاس اتنی دولت ہو جائے گی کہ ساری دنیا کے لوگ تم پر رشک کریں گے۔ یہاں سے تھوڑی دور پر ایک ایسا خزانہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں، تم اپنے تمام اونٹوں پر بھر لو تب بھی وہ ختم نہ ہوگا۔ میں نے کہا بابا مجھے جلدی سے اس خزانے کا پتہ بتاؤ کہ وہ یہاں سے کتنی دور ہے۔ اس نے کہا اپنے اونٹوں کو لے کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ میں اس درویش کے پیچھے ہو لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ آج میرے خواب کے پورے ہونے کا دن آ گیا ہے۔ ہم لوگ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے۔ درویش نے کہا کہ تم اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا دو تاکہ ہم لوگوں کو اس خزانے کے لادنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہ کہہ کر درویش ذرا سی دور چلا گیا۔ میں نے اونٹوں کو زمین پر بٹھایا۔ اس نے آگ سلگائی، اس میں لوبان جیسی کوئی چیز ڈالی اور پھر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ ذرا سی دیر میں دھواں پھیل گیا اور جب دھواں صاف ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ 2 چٹانیں الگ ہو گئیں۔ وہاں ہر طرف سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر نظر آئے۔ میں نے جلدی جلدی سونے کے ٹکڑے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیے، لیکن درویش نے کہا ارے بھائی کیا بے وقوفی کرتے ہو؟ اگر سونا بھرو گے تو اتنا وزن یہ اونٹ کیسے لے جا سکیں گے؟ البتہ تم ہیرے جواہرات بھرو تو بات بھی ہے، وزن بھی کم ہوگا اور ان کی قیمت بھی زیادہ ملے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہیرے جواہرات اپنی اونٹوں پر لادے۔ اس درمیان میں درویش نے ایک چھوٹے سے برتن میں کچھ جواہرات بھرے اور اپنے لبادے میں اس کو چھپا لیا۔ اس کے بعد اس نے پھر آگ سلگائی اور اس میں کوئی چیز ڈال کر اس کو پھونکا۔ پہلے تو دھواں نکلا اور اس کے بعد جب وہ دھواں صاف ہوا تو وہ دونوں چٹانیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ درویش نے کہا بابا عبداللہ آؤ اب اس جگہ چلیں جہاں سے ہم لوگ یہاں آئے تھے، پھر ہم اس دولت کو برابر تقسیم کر لیں۔ اب ہم ادھر چلے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں سے روانہ ہوئے تھے تو مجھے اس کا افسوس ہوا کہ یہ درویش مفت میں یہ دولت اور 40 اونٹ لینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ اونٹ بھی میرے ہیں اور ان پر لادنے کا کام بھی میں نے ہی کیا ہے۔ درویش نے تو پتہ ہی بتایا ہے۔
پھر یہ کہ اگر اس کے بس میں لے جانا ہی ہوتا تو یہ مجھے ہی کیوں بتاتا؟ یقیناً یہ اکیلا بے بس تھا، اس لیے اس دولت کا اصل مالک تو میں ہی ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی تقسیم کا وقت آیا، میں نے کہا، بابا آپ تو درویش ہیں، آپ کو دنیا کے مال و دولت سے کیا واسطہ؟ البتہ اگر محض راستہ بتانے کی قیمت لینا چاہتے ہیں تو یہ اور بات ہے۔ میں نے سوچا کہ درویش میری بات سن کر بہت ناراض ہوگا، لیکن اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، بھائی تم ٹھیک کہتے ہو کہ مجھے دنیا کے مال و دولت سے کیا واسطہ، لیکن میں تو اسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ میں راستہ بتانے کی قیمت چاہتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ اگر میں چاہتا تو تم کو ہرگز نہ بتاتا اور تم کو پتہ نہ چلتا۔ اب میں تم سے کہوں گا کہ زیادہ لالچ نہ کرو۔ اگر اتنی دولت کا سب سے چھوٹا حصہ بھی تم کو ملتا تو تم بغداد کے سب سے دولت مند انسان ہوتے۔ یہ بڑی دولت ہے، تم اب لالچ چھوڑ دو۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صبر اور شکر کرو۔ حالانکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں بے ایمانی کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی درویش سے کہا، میں نے تمہاری بات مان لی، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم اتنے بہت سے اونٹوں کو کس طرح چلا کر لے جاؤ گے؟ یہ کس طرح تمہارے قابو میں آئیں گے؟ اس لیے میری رائے ہے کہ تم 40 اونٹوں کے بجائے تھوڑے سے اونٹ لے جاؤ، اور تم کو خزانے کا بھید معلوم ہے، جب تمہارا جی چاہے تم پھر اس خزانے سے ہیرے جواہرات بھر کر لے جانا۔ درویش نے کہا، بابا عبداللہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے اس بات کا بالکل خیال ہی نہیں آیا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ 40 کے بجائے سیدھے 20 اونٹ کو چھانٹ کر مجھے دے دو، میں انہیں لے جاؤں گا۔ مجھے اس بات پر دل ہی دل میں بڑی حیرت ہوئی کہ درویش اتنی آسانی سے میری بات مان گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے 20 اونٹ چھانٹ دیے اور 60 کو لے کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ وہ درویش بصرہ کے راستے پر چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے بلا وجہ یہ 20 اونٹ دیے، حالانکہ اس درویش کے قبضے میں تو سارے کا سارا خزانہ ہے۔ میں نے تو 20 اونٹوں کو کھویا اور ان پر لدے ہوئے ہیرے جواہرات سے الگ ہاتھ دھوئے۔ اس کا خیال آنا تھا کہ میں نے اپنے اونٹوں کو ٹھہرایا اور بصرہ کی سڑک کی طرف دوڑا۔ میں نے چیخ چیخ کر آواز دی، وہ درویش میری آواز سن کر ٹھہر گیا۔ میں نے اس کے نزدیک جا کر کہا، میرے بھائی میری ایک درخواست اور ہے، تم صرف 10 اونٹ رکھ لو، کیونکہ 20 کو تم چلا نہیں سکتے، یہ اونٹ تم کو بہت پریشان کریں گے۔ میں تو خیر ایک وقت میں 100 اونٹوں کو لے کر چل سکتا ہوں، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ درویش نے فوراً میری بات مان لی، اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے 10 اونٹ دے دیے۔ اب میں 70 اونٹوں کا مالک تھا۔ امیر المومنین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے خزانے نے مجھے مطمئن کر دیا ہوگا، ہرگز نہیں۔ اس کے برخلاف میرا لالچ اور بڑھا۔ میں نے درویش کے ہاتھوں کو چوما اور اس سے کہا کہ جب تم نے اتنا کچھ مجھے دے ہی دیا ہے تو پھر یہ 10 اونٹ بھی لے جا کر کیا کرو گے؟ جب چاہو تم اس خزانے سے لا سکتے ہو۔ درویش نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم سچ کہتے ہو، جاؤ سب اونٹ لے جاؤ اور ہمیشہ نیکی کے کام کرنا، غریب غربا کی مدد کرنا اور مجھے یاد کرنا۔ اب میں 80 کے 80 اونٹوں کا مالک ہو گیا تھا اور مارے خوشی کے پھولا نہیں سما رہا تھا، لیکن پھر بھی لالچ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا، بابا مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ تم نے اتنا کچھ دے دیا، لیکن کچھ جواہرات اپنے لبادے میں چھپا کر رکھ لیے۔ آخر تم ان کا کیا کرو گے؟ وہ بھی مجھے دے دو، میں زندگی بھر تم کو نہیں بھولوں گا۔ درویش نے خوشی کے ساتھ وہ جواہرات بھی اپنے لبادے سے نکال کر مجھے دے دیے اور بولا، بھائی عبداللہ جاؤ، یہ بھی تمہارا ہے، اب بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم نے آگ میں جو چیز ڈالی تھی وہ کیا تھی؟ اگر تم وہ بھی مجھے دے دو تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ درویش نے کہا، بھائی عبداللہ یہ ایک عجیب چیز ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی بائیں آنکھ میں لگا لے تو اس کو ساری دنیا کے خزانے نظر آئیں گے، اور اگر غلطی سے داہنی آنکھ میں لگ جائے تو اندھا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، بھائی میرے، تم اس کو میری بائیں آنکھ میں لگا دو تاکہ میں اس کی خاصیت کو دیکھ سکوں اور مجھے اس کی سچائی معلوم ہو۔ درویش نے اسے میری بائیں آنکھ میں لگا دیا۔ جیسے ہی وہ میری بائیں آنکھ میں لگا، مجھے ایسا لگا جیسے زمین کے سارے خزانے میری آنکھوں کے سامنے چلے آ رہے ہیں۔ کہیں سونا چاندی ہے تو کہیں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ جب میں تھک گیا تو میں نے اپنی داہنی آنکھ کھولی، پھر میں اپنی جگہ پر کھڑا نظر آیا۔
میں بے حد خوش ہوا اور اب مجھے درویش کی کرامات کا صحیح اندازہ ہوا، لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ درویش جھوٹ بول رہا ہے۔ دراصل یہ اگر میری داہنی آنکھ میں بھی لگ جائے تو پھر یہ سارے خزانے میرے اپنے ہو جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے سب کچھ دے دیا، لیکن اتنی سی کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ اسے میری داہنی آنکھ میں لگا دو۔ وہ درویش جانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں تم کو ہرگز نہ جانے دوں گا جب تک تم میرے ساتھ یہ آخری نیکی نہیں کرو گے۔ درویش نے کہا، بھائی عبداللہ، تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اب بھی میری بات مان لو، تم اندھے ہو جاؤ گے اور زندگی بھر ایسے ہی رہو گے۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، یہ برائی مجھ سے مت کرواؤ۔ لیکن میں نہیں مانا۔ آخر درویش نے میری داہنی آنکھ میں اسے لگا دیا۔ اس کا لگانا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں اندھا ہو گیا۔ وہ درویش میرے 80 کے 80 اونٹ ہانک کر لے گیا۔ میں چلاتا رہا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دو، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں زمین پر پڑا درد سے چیختا رہا، مگر وہاں کون تھا جو میری سنتا۔ کچھ دنوں کے بعد بصرہ سے ایک قافلہ آیا۔ اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور یہاں پہنچا دیا۔ اس روز سے میرا دستور ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہوں، اور جو کوئی بھیک دیتا ہے اس سے کہتا ہوں کہ میرے تھپڑ بھی مارے تاکہ اپنے لالچ کی سزا مجھے برابر ملتی رہے۔ اے امیر المومنین، یہ ہے میری کہانی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ میرے ایک ایک تھپڑ ماریں، کیونکہ میرے لالچ کی اس سے کم اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ خلیفہ نے کہا، واقعی تم نے جو کام کیا ہے وہ برا ہے، لیکن تم نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئندہ کے لیے میں یہ انتظام کرتا ہوں کہ خزانے سے تم کو روزانہ 10 دینار ملا کریں گے تاکہ تم اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکو۔ اسی طرح مولوی صاحب کو بھی 10 دینار ملا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خواجہ حسن اور سیدی نعمان کو بھی دربار میں بڑا اعزاز دیا اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔